وہ دن بھی آ گیا کہ جب ہمارا اور آپ کا مولا کربلا محلہ میں یہ تو تنہا کھڑا ہوا ہے. کبھی اپنی بچی کا چہرہ دیکھ رہا ہے, کبھی اپنی بہن کا چہرہ دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر علماء کہتے ہیں مولا کی 3 رخصتیں ہیں. جب مولا سرزمین کربلا کی طرف مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو مولا 3 لوگوں سے رخصت ہوئے. سب سے پہلے میرا غریب امام جناب زینب کے پاس آیا, اے میری بہن زینب مجھے ہمارا کہنا اور پرانا لباس عطا کر دو. جناب زینب گئی, پرانا لباس لا کر دیا. امام حسین نے زیب تن کیا. اب جناب زینب سوال کرتی بھیا آخر یہ پرانا لباس کس لیے پہن رہے ہو؟ امام حسین تڑپ کے کہتے ہیں بہن زینب مجھے معلوم ہے کہ ہمارے تن پر کوئی لباس بھی نہ چھوڑیں گے, شاید پرانا لباس دیکھ کر ہمارے تن پر یہ لباس رہنے دے. اب علماء کہتے ہیں تاریخوں میں لکھا, مقتل ابن مخرف میں لکھا, مقتل لحوق میں لکھا کہ امام حسین, حمید ابن مسلم کہتا ہے امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے تو جس طریقے سے ایک بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہو اسی طریقے سے مولا حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے خواتین نے گھیر لیا. اب امام حسین علیہ السلام کبھی ام کلثوم کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی سکینہ کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی رباب کا چہرہ دیکھتے ہیں, اور امام کو یاد آتا جاتا ہے کہ یہ میرے بعد اسیر ہوگی, یہ قید شام میں مر جائے گی, اس کو تماچے مارے جائیں گے, اس کے بعد وہ میں نسل ہوگی. ایک مرتبہ ایک بیوی سے رخصت ہوئے. آج کے دن مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مسائل پیش کروں گا, تصور کیجیے. ایک بیوی سے رخصت ہوئے. حمید کہتا ہے کہ جب مولا حسین خیمے سے نکل رہے تھے کوئی بچی تھی جو امام کے دامن کو پکڑے ہوئے کہہ رہی تھی بابا صبح سے اب تک تو گیا ہے وہ واپس نہیں آ رہا. یہ تھی وہ پہلی رخصت جو امام حسین نے جناب زینب سے اور اپنی تمام بیویوں سے لی. اس کے بعد اب فکرے سنیے مسائل کے. روایت کہتی کہ مولا عابد بیمار کے خیمے میں آئے. عابد بیمار کی جن کو غش ہے, آپ تصور کریں ہمارا اور آپ کا بیٹا ہو, جوان بیٹا ہو, اگر کوئی باپ اپنے بچے سے جا کر کہے بیٹا مجھے اجازت دے میں مرنے جا رہا ہوں, کسی بچے کو قبول ہوگا نہیں نا. امام حسین گئے ایک مرتبہ, اب میری طرف متوجہ ہو کر یہ جملہ سنیں, عابد بیمار کے شانے کو پکڑا اور اس کے بعد ہلا کر کہا ہے میرے بیٹا عابد بیمار, اے زین العابدین اٹھو. جیسے ہی روایت کہتی جناب عابد بیمار کی آنکھیں کھلی, کہا بابا کیا ہوا؟ کہا بیٹا تیرا باپ مرنے کے لیے جا رہا ہے. پتہ ہے آپ کو میرے اور آپ کے چوتھے امام نے کیا کہا؟ ایک فکرہ کا بابا این علی الاکبر. بابا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین نے کہا بیٹا سینے پر بچی کھا کے میرا لال سو رہا ہے. بابا این عمی العباس, میرے چچا عباس کہاں ہے؟ کہا دونوں بازو قلم کرا چکے. امام حسین کہتے ہیں اے عابد بیمار تو کہاں تک سوال کرے گا, میں کہاں تک بتاؤں گا. اتنا سمجھ لے کہ اپنے ان ہاتھوں پر ابھی کچھ دیر پہلے علی اصغر کی شہادت پیش کر کے آ رہا ہوں. جیسے ہی میرے مولا نے یہ فقرے سنے, روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب عابد بیمار نے آواز دی پھوپھی اماں. بابا سے کچھ نہیں کہا, پھوپھی اماں. کہا ہاں بیٹا. کہا میرا عصا اور میری تلوار لے لیجیے. امام حسین کہتے ہیں بیٹا عابد بیمار تلوار اور عصے کا کیا کرو گے؟ کہا بابا آپ میرے سامنے جا رہے ہیں, ایک بیٹے کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ بابا عصے سے سہارا لوں گا, تلوار سے جنگ کروں گا. عجیب انداز ہے مولا حسین کا. کہتے ہیں بیٹا سید سجاد
تم میرے قافلے کے قافلہ سالار ہو، تمہیں کو شام تک کا سفر کرنا ہے۔ اے سید سجاد، ابھی تو تیرے سامنے تیرا بابا جا رہا ہے، اس وقت کیسے صبر کرے گا جب تیری پھوپھی کے سر سے چادریں چھینی جائیں گی؟ عہدیداران مظلوم کربلا، تیسری رخصت۔ اب امام حسین حسب باوفا کے پاس آئے، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، نظرہ یمین و شمالہ، جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، اے حسین، جو اکبر اور عباس تمہیں سوار کیا کرتے تھے اب وہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بعض علماء نے لکھا، بی بی نے بازوؤں کو تھام کر حسین کو سوار کرایا، امام حسین زین پر آئے، گھوڑے کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھائے تو آخر میں ایک جملہ کہا، اے حسب باوفا، یہ میری آخری سواری ہے، میرے مقتل تک مجھے لے چل۔ ایک مرتبہ زبانے بے زبانی میں ذوالجناح نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، پھر قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے دیکھا کیا منظر ہے، 4 سال کی بچی ہے، گھوڑوں کی سموں سے لپٹی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین زین سے زمین پر آئے، آنے کے بعد کہتے، اے سکینہ مجھے جانے دے، میرے نانا کا دین مجھے بلا رہا ہے۔ بابا جانا چاہتے ہو؟ ہاں۔ اے بیٹی مجھے جانے دے۔ کہا ایک مرتبہ، آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ تمام مقاتل نے لکھا، کربلا کی تپتی ریگزار پر حسین مظلوم لیٹ گئے۔ آپ نے مصائب میں یہ فکرے سنے ہوں گے، بس تصور کیجئے گا کہ قیامت کے مصائب ہیں۔ جب امام حسین مولا علی اصغر کو لے کر گئے تھے اور لشکر والوں نے پانی نہیں دیا تھا، امام نے کیا کیا تھا، علی اصغر کو زمین پر لٹالا تھا اور کہا تھا تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو۔ جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان پھرائی تھی۔ اب یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں جب امام حسین نے علی اصغر کو زمین سے اٹھایا تو اس کو جناب علی اصغر کی پیٹھ میں کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ اب جو حسین نے پلٹ کر دیکھا تو جلدی زمین کی وجہ سے علی اصغر کے پشت پر چھالے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب تصور کرے جناب حسین سکینہ کو لے کر اتنی دیر لیتے رہے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آگ لگی تھی۔ اللہ جانے کتنے زخم کھائے مولا حسین نے اور کتنے آبلے نکلے۔ اب سکینہ تڑپ کے اٹھی، بابا آگ کو نہیں روکوں گی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی دادی زہرا کو خواب میں دیکھا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، اے سکینہ میرے بیٹے کو میرے پاس آنے دے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لیجئے امام رخصت ہو گئے۔ آپ نے اس مقام کو دیکھا ہے نا جب آپ زیارت کرنے جاتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے مذبح المقدس، کہ جہاں امام حسین کو ذبح کیا گیا اور اس کے سامنے تلہ زینبیہ ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک ماجائی کھڑے ہو کر اتنی دوری سے دیکھ رہی ہے، امام کے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے۔ اب تصور کرے، بس میں نے ختم کر دیے مصائب، کچھ دیر میرا ساتھ دے دے اور امام حسین پر گریا کرے۔ اب روایتیں کہتی ہیں امام حسین جنگ کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عباس اٹھو نا اپنے بھائی کی جنگ دیکھو، علی اکبر اٹھو نا بابا کی جنگ دیکھو۔ ایک مرتبہ آوازیں کہتی آئی، بس حسین تمہیں ہم آزما چکے، اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ اب یہاں پر امام حسین نے خود ایک فقرہ کہا ہے، اس فقرے میں 3 لفظ استعمال ہوئے، 3 حرف استعمال ہوئے۔ کہا مجھے قتل کیا گیا صبرہ، سواد بے رے۔ سواد بے رے کا مطلب آپ کو پتا، ایک ہوتا ہے صبر، یہاں پر وہ صبر نہیں ہے جو ہم معنی مراد دیتے ہیں۔
اب میں نے جب اس کی شرح لغت میں پڑھی تو مجھے ملا کہ یہاں پر اس لفظ کے معنی ہے، امام کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے تڑپا تڑپا کر مارا گیا، مجھے رلا رلا کر مارا گیا، مجھے ایسے مارا گیا جیسے دور جاہلیت میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا دور زمانے جاہلیت میں جانور کو کیسے ذبح کرتے تھے، بیچ میں جانور ہوتا تھا، چاروں طرف ذبح کرنے والے ہوتے تھے، جس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ جانور کو مارتا تھا۔ اللہ رے مظلومیت ابن فاطمہ کسی نے تیروں سے مارا، کسی نے نیزے سے مارا، کسی نے تلوار سے مارا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارے، جس کو پتھر بھی نہ ملے اس نے جا کے کربلا کو اٹھایا اور حسین کے اوپر ڈالنا شروع کیا۔ ابھی حسین زین پر ڈگمگا ہی رہے تھے۔ بس میں نے ختم کر دیا آپ کی زحمت، اب میری طرف متوجہ ہو کر یہ جملہ سنیں۔ امام حسین ابھی زین پر ڈگمگا ہی رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اترے۔ اسی اسنا میں ایک سنسناتا ہوا تیر، اب یہاں پر علماء نے دو لفظ لکھے، دو روایتیں لکھی ہیں کہ حسین نے اپنے ابا کے دامن سے اپنے سر کا خون صاف کرنا چاہا۔ ابھی حسین خون صاف ہی کر رہے تھے کہ ایک سنسناتا ہوا تیر حسین کے ہاتھوں پر لگا اور سر کو چھیدتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ امام کا ہاتھ سر سے بے بس ہوا، امام زین سے زمین پر آئے اور تیروں پر امام کا جنازہ معلق ہوا۔ اب شبر ملعون ہے، اللہ کسی آقا کو، کسی غلام کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ہم جو 1400 سالوں سے امام حسین پر گریہ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہمارا مظلوم امام واقعی اتنا مظلوم ہے۔ آپ سوچیں کہاں یہ پاک جسد رکھنے والا اور کہاں سینہ افضل پر نجی شمر بیٹھ گیا۔ بس میں نے ختم کیا آخری فکرہ۔ اب روایت کہتی ہے شمر ملعون امام کے سینے پر چڑھا اور چلنے کے بعد کہتا ہے اے حسین میں تجھے ذبح کروں گا۔ ایک مرتبہ امام مظلوم نے ایک بات کہی، اے آنے والے ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا۔ جیسے ہی دیکھا کہا میرے نانا نے صحیح کہا تھا، کہا تجھے خنزیر قتل کرے گا۔ جیسے ہی شمر نے یہ سنا کہا اب اپنے نانا کو جا کر بتانا کہ تجھے میں نے پسے پشت ذبح کیا۔ امام کے جسد مطہر کو الٹا کیا، اب سر چلانا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں 12 ضربیں چلائی، پہلی ضرب چلی حسین نے کہا الحمدللہ، دوسری ضرب چلی حسین نے کہا سبحان اللہ، تیسری ضرب چلی حسین نے کہا شکرن للہ۔ اب علماء کہتے ہیں 8 مرتبہ حسین یہ کہتے رہے۔ اس کے بعد شمر کہتا ہے اب میں نے جب حسین کی طرف دیکھا، حسین کچھ نہیں کہتے تھے بس مقتل کی جانب دیکھتے تھے۔ عباس عباس عباس